روزۃ الباسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے واقعات کہ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے خلق اور مزاح فرماتے تھے۔ حضرت اسید بن حذیر انصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ لوگوں سے ہنسی مذاق کی باتیں کر کے انہیں ہنسا رہے تھے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پہلو میں لکڑی سے کچوکا لگایا، یعنی کہ وہ مزاحیہ صحابی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں آگے پہلو میں نا تھوڑا سا لکڑی کے ساتھ ان کو ایسے کر کے نا تھوڑا سا آگے ان کو کچوکا لگایا۔ جب کچوکا لگایا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے زور سے چھڑی ماری ہے، یہ جو چھڑی مجھے بہت زور سے لگی ہے اور میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ میرے سے بدلہ لے لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ ایسے نہیں لوں گا، میری تو جسم پہ کے اوپر شرٹ نہیں تھی، میں نے تو ایسے ہی آپ نے میرے شرٹ کے بغیر اس کے اوپر چھڑی لگائی ہے، لہٰذا میں بھی بدلہ لوں گا تو آپ کی شرٹ آپ اتاریں پھر میں بدلہ لوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرٹ اتار لی، ایسے کر کے اپنی شرٹ اٹھائی اور اٹھا کے اوپر کو کر کے کہا لے لو بدلہ۔ وہ صحابی وہ آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے نا آپ کے کندھوں کے اوپر مہر نبوت تھا اس کو چومنے لگ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کر کے آپ کو ساتھ چپک گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لینے کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا میرے آقا، میں نے تو صرف اور صرف آپ کے ساتھ مس ہونے کے لیے یہ کام کیا تھا، آپ کی وہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے اور اس کو چومنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے اور آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتے ہیں میرے آقا؟ یہ میرے حضور کا خلق تھا۔ حضور مسکرائے پھر۔ حضرت ام سلمہ یہ بھی واقعہ ہے کہ صحابی کا واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور اس صحابی کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے گئے اور شام کے شہر بصرہ کا انہوں نے قصد کیا، اور آپ کے ساتھ دو بدری صحابی نعمان اور سوید بن حرمرہ بھی ساتھ تھے، اور ساتھ تھے تو حضرت ابوبکر صدیق یہ کسی کام کے لیے کہیں تشریف لے گئے۔ جب گئے تو یہ دو صحابی جو ساتھ تھے حضرت سوید بن حرملہ یہ ان کو اپنے زادے راہ کا نگران بنا کے گئے، اور یہ جو حضرت سوید تھے یہ بڑے مزاحیہ قسم کے انسان تھے، اور مزاحیہ قسم کے انسان تھے، ان کو بھوک لگی اور کہنے لگے کہ مجھے کھانا دو، میں نے کھانا کھانا، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور یہ حضرت نعمان تھے، کہنے لگے نہیں جب تک حضرت ابوبکر نہیں آئے گی میں کھانا نہیں دوں گا آپ کو۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے کھانا دو، وہ مانگنے لگے تو وہ کہنے لگے نہیں میں کھانا نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ پھر تمہارا علاج کرتا ہوں دیکھنا۔ اب یہ شرارت کے طور پہ اٹھے اور اٹھ کے ایک قافلہ آیا ہوا تھا اس قافلے کے پاس گئے، اس قافلے کو جا کے کہنے لگے کوئی غلام خریدنا ہے؟ اور انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک بڑا ذہین فتین خوبصورت اور جو غلام ہے، آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں اس کو خرید لیتا، میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں بیچنے آؤں گا تو وہ غلام آپ کو یہی کہے گا میں تو آزاد ہوں، وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا اور آپ نے اس کو پکڑنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس قافلے والوں کو تیار کر لیا اور قافلے والوں کو تیار کر کے اور ان کو قافلے والوں کو لے کے آ گئے، اور وہ قافلے والے 10 اونٹنی، انہوں نے کہا کتنے میں بیچیں گے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹنیوں کے بدلے میں بیچوں گا اس غلام کو۔ اور ایک روٹی کے لیے وہ مزاح فرما رہے تھے نا، اب ایک روٹی کے لیے مزاح فرما رہے۔ اب وہ صحابی جو وہ 10 جو صحابی تھے 10 اونٹنیاں، وہ جو قافلہ تھا وہ 10 اونٹنیاں لا کے انہوں نے وہاں کھڑی کر دی، اور کھڑی کر کے کہنے لگے لاؤ دو غلام۔ انہوں نے کہا یہ غلام ہے اس کو لے لو، اور وہ جو غلام کو پکڑنے کے لیے آئے تو وہ کہنے لگے میں تو آزاد ہوں۔ انہوں نے کہا تمہاری ساری باتوں کا ہمیں پتہ چل گیا۔ انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے وہ لے گئے ان کو۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے سارا ماجرا ان کو سنایا، وہ مسکرائے اور مسکرا کے اس قافلے والوں کے پاس گئے اور جا کے کہا یہ تو ان کے ساتھ مزاح فرما رہے تھے، یہ اس نے اس کو کھانا نہیں دیا تو وہ مزاح فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے مزاح فرمایا یہ آپ اپنی اونٹنیاں رکھیں، یہ تو میرا غلام ہے، اس کو میرے ساتھ بھیجیں صاحبی۔ اب جب یہ واپس آئے اور آ کے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح ہوا اور اس کو انہوں نے بیچا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر تک جب اس واقعے کو یاد کرتے تو حضور مسکراتے، کہتے کہ اس نے کیسی ترکیب سے اس کے ساتھ یہ کام کیا۔ جب اس کا واقعہ سنا یاد کرتے تو ہنستے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی نے کے ساتھ کیسا مزاح فرمایا، اور وہ بھی ہنستے تھے آگے سے کہ کیسی اس نے کیسی عقل مندی کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو یہ حضور کا خلق تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح کے اوپر مزاح فرماتے تھے، لیکن مزاح کے اندر ایک بڑی خوبصورتی حسن ہوتا تھا، ایسے مزاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔
تو آج بھی اگر مزاح ہے تو مزاح کے اندر حسن ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، تاکہ وہ مزاح ٹینشن کو دور کرے، بجائے کہ ایسا مزاح نہیں ہونا چاہیے جو ٹینشن دے دے، بلکہ ٹینشنوں کو دور کرنے والا مزاح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ بے کس بنا میں میری التجا ہے کہ پروردگار ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔